میری کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیکھیں۔ جب خط دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں یزید کے متعلق کہ اسے تخت حکومت سونپا جائے اور یہ 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرے۔ تو عبداللہ بن کعب النمیری بھی پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب زیاد ابن ابی ہے اور عبداللہ بن کعب النمیری دونوں پریشان ہیں کہ اب یہ کیسا مشورہ دیا جا رہا ہے اور یزید کو تخت حکومت سونپا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم 7ویں جلد ہے اور 5ویں جلد صفحہ نمبر 336 پہ آپ فرماتے ہیں کہ زیاد ابن ابی ہے نے کہا عبداللہ بن کعب النمیری سے کہ اے عبداللہ بن کعب النمیری تو خوب جانتا ہے کہ یزید و صاحب و رسلت و صاحب و تہام و نم وفیہ حنات کہ اے عبداللہ بن کعب النمیری یزید تو صاحب رسلہ ہے، وہ تو بڑا غافل انسان ہے، و صاحب و تہام و نم اور وہ تو بڑا کاہل اور سست انسان ہے، وفیہ حنات اور اس کے اندر بہت سی عیب موجود ہے، قابل نفرت باتیں موجود ہیں۔ اے عبداللہ بن کعب النمیری میں تو پھنس گیا، اب میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن کعب النمیری کہتا ہے تو کوئی جواب نہ دے، میں خود سفر کرتا ہوں یزید کے پاس جاتا ہوں کہ تیرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے اور تو ابھی تک انہی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور شراب پینے کا عادی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا اور غلط کاریوں میں مبتلا ہے، ذرا تو ان چیزوں سے باز آ، تجھے 3 بڑے اعظموں کا اکثریتی علاقہ اور اس کی حکومت سونپی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کتابیں واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ یزید تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بے نمازی یا شرابی یا غلط کاریوں میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ یزید شروع دن سے ہی ایسا تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش اس کے نانے حال کے قبیلے میں ہوئی، اس کے نانے کے قبیلے میں ہوئی اور وہ سارے کا سارا خاندان عیسائی، اس کے ماموں عیسائی، اس کا نانا عیسائی، عیسائیوں کی پرورش کی وجہ سے وہ پہلے دن سے ہی تمام تر جو ہے خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی اور وہ ان ساری باتوں میں ملوث تھا۔ تو سامنے یہ محترم اب وقت مختصر ہے، میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے جو میں ایک موضوع تیار کر کے لایا وہ تو خیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یزید تخت حکومت پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے خط لکھتا ہے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو کہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، اس کو خط لکھتا ہے کہ جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان ہستیوں سے فوری طور پر بیعت اور حضرت امام حسین کے متعلق اس نے لکھا کہ خذ الحسین اخذا شدیدا لا رخصت فی، کہ حضرت امام حسین سے ذرا سختی کے ساتھ بیعت لے اور حضرت امام حسین سے نرمی کا معاملہ نہ کر۔ تو سامعین جب وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط ملتا ہے، وہ حضرت امام حسین سے ملاقات کرتا ہے، یزید کے خط کے متعلق بتاتا ہے کہ یزید اب تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے اور وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا اے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سن، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ 3 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ یزید کی بیعت 3 سال پہلے لی گئی، میں اس وقت سے یزید کی بیعت سے انکار کرتے چلے آ رہا ہوں، میں یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تو خوب جانتا ہے کہ یزید ایک نااہل شخص ہے، یزید ایک شرابی ہے، یزید ایک بے نمازی ہے اور جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح تمام عالم اسلام یزید کو نہیں جانتا، لہذا قرآن کا حکم ہے ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ اب ایک نااہل شخص کو میں کیسے قرآن کے خلاف عمل کر کے
اس کی حمایت کروں اور اس کی بایعت کروں. لہٰذا اے ولید بن عتبہ لا ابایع اہلی، نہ میں بایعت کروں گا نہ میری اہل بایعت کرے. آپ نے انکار کر دیا اور پھر آپ نے فرمایا اے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سن، یہ نظام جو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں یزید اور اس کی پوری کابینہ، یہ ماروثی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. جو قرآن و سنت نے ہمیں شرعی نظام دیا ہے یہ سراسر اس کے خلاف نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں. آج اگر میں یزید کی بایعت کروں تو کل پھر یزید کے بیٹے کی بایعت، پھر اس کے بیٹے کی بایعت، پھر اس کے بیٹے کی بایعت. تو گویا یہ جو کیسر و کسرا کا نظام، یہود و نصارہ کا نظام، وہ ہم اس کی حمایت کریں. لہٰذا لا ابایع، میں بایعت نہیں کروں گا. قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، شورای نظام ہے، یہ امت کا معاملہ ہے. جس طرح تاجدار کائنات نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. یہ اس معروثی نظام کو قائم کرنے میں اور اس نظام کا حصہ دار میں نہیں بنوں گا. لا ابایع، میں بایعت نہیں کروں گا. ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سمجھ جاتا. آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو مروان بن حکم فوری طور پر یزید کو خط لکھتا ہے. خط لکھتا ہے کہ جناب اگر ولید بن عتبہ بن سفیان نے اسی طرح کا معاملہ اور اسی طرح کا طریقہ اور اسی طرح کا رویہ اور سلوک حضرت امام علی مقام سے رکھا تو پھر حضرت امام علی مقام کبھی بھی بایعت نہیں کریں گے. اور یزید کی پوری کابینہ اس بات سے واقف تھی کہ اگر یزید 2 سے 3 سال حکومت کرتا ہے تو اس کا سارا کردار پوری امت کے سامنے آتا ہے. اور یزید کیسا شخص ہے، جب ساری قوم اور حضور کی امت ساری جان لے گی تو ظاہری بات ہے وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. ابھی تو یزید کو کوئی نہیں جانتا، تو جب دوسری طرف حضرت امام حسین تو پھر ساری امت حضرت امام حسین کے پاس جائے گی. لہٰذا حضرت امام حسین کی بایعت پہلے ضروری ہے. تو وہ خط لکھتا ہے پھر دوبارہ ولید بن عتبہ بیان کو کہ جناب جس طرح ہو سکے حضرت امام حسین کی بایعت ہو اور 3 دن کا وقت دو، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کو گرفتار کر. پھر ملاقات ہوتی ہے حضرت امام حسین سے. حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کہتا ہے کہ یزید پلید ہر طرح سے آپ کی بایعت چاہتا ہے. لہٰذا آپ کو 3 دن کا وقت مہلت دی جاتی ہے. آپ انہی 3 دنوں کے اندر سوچیں اور سوچ کر بایعت کریں وگرنہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا. اور اے امام علی مقام جب آپ کو گرفتار کیا جائے گا ظاہری بات ہے آپ کا خاندان بنو ہاشم وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس اہل مدینہ کے لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب یہ خبر باہر جائے گی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے پھر باہر مدینہ کے باہر کے لوگ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یوں ایک بہت بڑی جماعت آپ کی اور آپ کے محبین کی ہوگی اور دوسری طرف یزیدی فوج ہوگی. اس فوج کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا تو یزید پلید کبھی بھی رعایت نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے گا. تو جب مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اہل مدینہ اور شہر مدینہ کی حرمت پامال ہوگی. تو لہٰذا اس چیز کے آپ ذمہ دار ہوں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ کو 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر آپ بایعت کریں وگرنہ ساری چیزوں کے ذمہ دار ہے امام علی مقام آپ. تو جب آپ یہ سن کر واپس تشریف لائے کہ 3 دن کا وقت ہے اور اسی شہر مدینہ کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر بھی نہیں جانا، یہ حکم آ گیا ہے. آپ واپس تشریف لا رہے تھے. مروان بن حکم نے اس وقت ولید بن عتبہ سے کہا جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ خذل حسین. اس مروان بن حکم نے کہا اے ولید تو ادھر ہی حضرت امام حسین کو پکڑ لے اور 3 دن ادھر قید خانے میں گزارے اور جب 3 دن پوری ہو جائیں بایعت لے. اگر بایعت کرنے تو فابہا وگرنہ فقتلوہ، حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے. آپ جو ہی واپس تشریف لا رہے تھے آپ نے سنا، جب سن لیا تو حضرت امام علی مقام نے پیچھے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے فلاں فلاں کے بیٹے انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا، اے فلاں کے بیٹے تو کرے گا. تو وہ کانپنے لگا مروان بن حکم کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. پھر ولید بن عتبہ وہ گورنر وہ درمیان میں آیا، اس نے
کہا کہ اے امام علی مقام، اس نے یوں ایسے غلط بے ادبی گستاخی کی ہے، آپ اسے معاف کریں، آپ جائیں، 3 دن آپ اپنے گھر کے اندر رہیں، آپ کو ذرا برابر تکلیف نہیں دی جائے گی، 3 دن آپ اس سے اندر ہی رہیں، شہر مدینہ سے باہر نہ جائیں، مدینہ کے اندر رہ کر آپ 3 دن گزاریں، سوچیں، پھر 3 دن بعد آپ بیعت کریں۔ تو سامعین، حضرت امام علی مقام جب واپس تشریف لائے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے خاندان بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ یزید کا 3 دن کا وقت آ گیا ہے، اگر 3 دن کے اندر میں بیعت کروں تو فابہا، وگرنہ وہ مجھے قتل کرے گا، وہ پکڑے گا، خذ الحسینہ کا حکم ہے، وہ مجھے پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو ظاہر بات ہے آپ سارا خاندان جو میرا ہے، جو آپ لوگ ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، اہل مدینہ میرا ساتھ دیں گے، پھر یہ خبر باہر جائے گی، باہر کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ادھر یزید کی جو فوج ہے وہ سامنے آئے گی، تو جو اس طرح ایک قتل عام ہوگا، لا یبالیو، میں نے تو بیعت ویسے نہیں کرنی، کیونکہ میں کیوں اس نظام کا حصہ دار بنوں جو سرے سے قرآن و سنت کے خلاف ہے، بیعت میں نے نہیں کرنی۔ یزید ہر صورت بیعت لینا چاہتا ہے، جو بھی 3 دن گزریں گے، 3 دنوں بعد وہ پکڑیں گے، پھر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، شہر مدینہ کی حرمت پامال ہوگی، لہٰذا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور مدینہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر حضرت امام حسین قرآن کی آیات پڑھ کے اپنی اہل بیت کو سناتے ہیں کہ یزید ایک نااہل ہے، ان تعطی الامانات الی اہلھا، قرآن کا حکم اس کے خلاف ہے، وہ نااہل ہے، اہل ہوتا تو اس کی بیعت کی جاتی، وہ نااہل ہے۔ اور پھر قرآن کا واضح حکم ہے، امرهم شورا بینہم، یہ شورائی نظام اور یہ تو ماروثی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، لہذا قرآن و سنت کے خلاف جو نظام قائم کیا جائے اس کی سپورٹ اور حمایت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نہیں فرما سکتے۔ تو حضرت امام حسین نے اور پھر آپ کی ساری اس خاندان بنو ہاشم سے یہی مشورہ طے پایا کہ آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف کیوں جائیں؟ من داخلہ کان آمنا، کہ جو شخص بھی حرم پاک میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص قتل کرے، قتل کر کے حرم پاک میں داخل ہو جائے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے گرفتار کرے، پولیس کا کوئی بندہ جا کے نہیں گرفتار کر سکتا، بس جو ہی وہ حرم پاک سے باہر تشریف لائے گا پھر اسے گرفتار کریں گے، حرم پاک کے اندر اسے گرفتار نہیں کر سکتا، کیوں قرآن کا فیصلہ ہے من داخلہ کان آمنا، جو بھی آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اگر مدینہ میں رہوں تو قتل عام ہوتا ہے، خون بہاتا ہے، اور شہر مدینہ کی حرمت پامال ہوتی ہے، 3 دن جو ہی پورے ہوں گے یہ ساری کیفیت اور حالت اور واقعات رونما ہونے لگ جائیں گے، لہٰذا آپ 27 رجب المرجب کی رات کو بڑی رازداری کے ساتھ سفر فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کچھ لوگ اہل مدینہ سے ناراض ہوتے، خفا ہوتے کہ جب حضرت امام علی مقام سفر فرما رہے تھے تو پھر اس وقت اہل مدینہ کہاں تھے؟ آپ خود سوچیں، اگر امام علی مقام سفر اعلانیہ طور پر فرماتے تو یزیدی فوج وہ جانے دیتی، انہوں نے تو 3 دن کا ٹائم دے دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر بیعت لینی ہے ہم نے آپ سے، اور آپ نے ادھر ہی گزار لیا، شہر مدینہ سے باہر نہیں جانا۔ تو جب آپ باہر جاتے اور اعلانیہ طور پر تو ظاہری بات ہے وہ روکتے، وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ اہل مدینہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اہل مدینہ کو خبر ہی نہ تھی۔ حضرت امام علی مقام بڑی رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اللہ کہ آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم میں سے بعض لوگوں کو پیچھے روک دیا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ نہ، آپ چپکے سے ایک رات کے اندر 27 رجب المرجب کی آپ نے سفر فرما اور پھر آپ سفر شروع فرما کر کعبۃ اللہ میں، آپ مکہ میں حرم پاک میں داخل ہو گئے۔ جب آپ داخل ہو گئے تو من داخل ہو کان آمنا، آپ امن میں آ گئے۔ بڑا مختصر وقت تھا، یوں تسلی بخش جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو سکی، بڑی جلدی کے ساتھ ایک الفاظ پہ دوسرا الفاظ کہہ کر میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر